بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 315 میں قنوت کے متعلقہ احکام پر گفتگو ہوگی۔ نماز کے بقیہ مستحبات اور آداب کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ قنوت کے متعلقہ احکام پیش ہوں گے۔ قنوت بھول جانے والے کا حکم کیا ہے۔ مقتدی کا پیش نماز کے ساتھ بطور مطلق قنوت پڑھنے کا استحباب بھی بیان ہوگا، اگرچہ اس کی پہلی رکعت ہو اور پیش نماز کی دوسری رکعت ہو۔ قنوت میں دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے دعائیں کرنے کا استحباب بھی ذکر ہوگا۔ نماز میں حرام کی دعا کرنے کا حکم بیان ہوگا۔ جہالت کی صورت میں حرام کی دعا کا بھی حکم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَفْعَلُهُ النَّاسِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَهُ وَإِنْ قُلْنَا بِتَعَيُّنِهِ قَبْلَهُ اخْتِيَارًا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى تَجَاوَزَ قَضَاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ جَالِسًا ثُمَّ فِي الطَّرِيقِ مُسْتَقْبِلًا وَيُتَابِعُ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا۔ اگر کوئی شخص قنوت بھول جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں یفعلہ الناسی، قنوت کو انجام دے گا الناسی قبل الرکوع، جو شخص رکوع سے پہلے قنوت کو بھول گیا ہو، نسیان کا شکار ہو گیا ہو، تو وہ قنوت کو انجام دے گا بعدہ، رکوع کے بعد اس کو جب یاد آ جاتا ہے تو پھر رکوع کے بعد اس کو انجام دے لے گا۔ وَإِنْ قُلْنَا بِتَعَيُّنِهِ قَبْلَهُ اخْتِيَارًا، اگرچہ کہ ہم قائل ہوں کہ اختیاری صورت میں رکوع سے پہلے متعین ہوتا ہے قنوت، کیونکہ ایک قول پہلے موجود تھا کہ قنوت کو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں تو واضح ہوگا کہ ناسی جو اس سے پہلے بھول گیا ہے تو آرام سے اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ رکوع سے پہلے حتماً قنوت کو پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر اس کو قنوت کے رکوع کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو فرماتے ہیں اگرچہ ہم قائل ہوں کہ اختیاری صورت میں جان بوجھ کر رکوع کے بعد قنوت کو نہیں پڑھ سکتے اور قنوت ہمیشہ رکوع سے پہلے ہونا چاہیے، تو جب بھول جائے قنوت پڑھنے کو رکوع سے پہلے تو رکوع کے بعد جب یاد آ جائے تو اس کو انجام دے۔ فَإِن لَمْ يَذْكُرْهُ، اگر اس کو رکوع کے بعد بھی یاد نہ آئے قنوت پڑھنا، حتیٰ تجاوز، حتیٰ کہ رکوع کے بعد سجدے میں چلا جائے اور وہ جو اس کے استدراک کا مقام تھا، تدارک کر سکتا تھا رکوع کے بعد وہ قنوت کو پڑھ سکتا تھا، اس کو یاد ہی نہیں آیا حتیٰ کہ وہ سجدے میں چلا گیا، قضاہ بعد الصلاۃ جالسا، تو پھر نماز مکمل ہونے کے بعد قنوت کی وہ قضا کرے گا جب نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا ہوگا۔ ثم فی الطریق مستقبلا، ایک شخص کو نماز مکمل کرنے کے بعد بھی قنوت کو چھوڑ دینا یاد نہیں آیا اور وہ نماز کی تعقیبات وغیرہ پڑھنے کے بعد مثلاً راستہ چل رہا ہے، اس کو اچانک یاد آیا کہ آج نماز میں نے قنوت نہیں پڑھا، تو پھر وہ وہیں پر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے اور اپنے قنوت کی قضا کر لے۔ تو یہ ایک حکم ہے کہ جو شخص قنوت کو بھول جاتا ہے رکوع سے پہلے تو مختلف جگہوں پر وہ اس کو تدارک کر سکتا ہے۔ اگر تو رکوع کے بعد اس کو یاد آ جائے تو پھر رکوع کے بعد قنوت پڑھ لے، اگر رکوع کے بعد اس کو یاد نہیں آتا اور سجدے میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو نماز کے بعد جب وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس وقت اس کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر نماز مکمل کرنے کے بعد بھی اس کو یاد نہ آئے اور نماز مکمل کرنے کے بعد وہ راستہ چل رہا ہو اس کو یاد آئے تو وہیں پر وہ کیا ہے قبلہ رخ ہو جائے اور قنوت کی قضا کر لے۔ یہ جو حکم ہے
اس کی دلیل کیا ہے؟ اتنی اہمیت اور تاکید جو قنوت کی ہو رہی ہے، تو اس کی دلیل ہے صحیح محمد بن مسلم و زرارہ بن آیون کوفی سألنا ابا جعفر علیہ السلام عن الرجل ینسى القنوت حتی یرکع، ایک شخص قنوت بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا۔ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا یقنت بعد الرکوع، رکوع کے بعد وہ قنوت پڑھے، فإن لم یذکر فلا شیء علیہ، اور اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہیں آتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 18 ابواب القنوت میں یہ حدیث موجود ہے، اور دوسری روایت صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام صادق علیہ السلام سے عن القنوت ینساہ الرجل، قنوت کو بھول جاتا ہے شخص تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یقنت بعد ما یرکع، رکوع کے بعد پھر وہ قنوت پڑھ لے۔ فإن لم یذکر حتی ینصرف فلا شیء علیہ، اگر اس کو یاد نہ آئے حتیٰ کہ وہ نماز ختم کر لے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب 16 بلکہ اسی باب 18 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب وہ تجاوز کر جائے، یعنی کہ رکوع کے بعد بھی اس کو یاد نہ آئے اور وہ سجدے میں چلا جائے، تو اس کو نماز کے بعد وہ قضا کرے گا۔ اس حکم کی کیا دلیل ہے؟ صحیح ابو بصیر کوفی سمعتہ یذکر عند ابی عبداللہ قال فی الرجل اذا سہا فی القنوت قنت بعد ما ینصرف وهو جالس، میں نے امام سے سنا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ جو قنوت بھول گیا ہے، فرمایا نماز مکمل کرنے کے بعد جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ قنوت پڑھ لے، اس کی قضا ہو جائے گی۔ یہ حدیث باب 16 میں موجود ہے ابواب قنوت میں۔ اچھا، قبلہ رخ ہو کر وہ کیا کرے گا؟ اس کو قضا کرے گا۔ جب راستہ چل رہا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ میں تو آج کی نماز میں قنوت بھول گیا تھا، تو قبلہ رخ ہو کر وہ کیا کرے؟ اس کو راستے میں قضا کر لے۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا راجل ناسی القنوت فذاکرہ وہو فی بعض الطریق، ایک شخص قنوت بھول گیا تھا اور اسے یاد آیا حالانکہ وہ راستے میں ہے، نماز کے بعد گھر جا رہے مثلا، فرمایا یستقبل القبلۃ ثم یقول، قبلہ رخ ہو جائے اور قنوت پڑھ لے۔ ثم قال انی لاکرہ لرجل ان یرغب عن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یدعها، میں مرد کے لیے ناپسند کرتا ہوں کہ وہ نبی اکرم کی سنت سے بے رغبتی کرے یا اسے چھوڑے۔ تو یہ بھی باب 16 میں حدیث موجود ہے۔ اب ایک اور حکم کی طرف آتے ہیں، وَيُتَابِعُ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، مأموم اور مقتدی جو جماعت کے ساتھ پیش نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے امام جماعت کے ساتھ قنوت پڑھے گا، فیہ یعنی قنوت میں وہ اپنے امام جماعت کی پیروی کرے گا، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، اگر تو امام جماعت کی بھی دوسری رکعت ہے اور مقتدی کی بھی دوسری رکعت ہے تو پھر تو اس نے اس کے ساتھ قنوت پڑھنا ہے۔ یہاں پر اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، اگرچہ کہ معموم کی رکعت وہ کیا ہو امام کی رکعت سے کم ہو، مسبوق ہو یعنی امام جماعت اس سے ایک آدھ رکعت میں آگے ہو، امام کی دوسری رکعت ہے اور اس کی پہلی رکعت ہے، جب دوسری رکعت میں امام جماعت قنوت پڑھے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ قنوت پڑھے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے جناب؟ موثق عبد الرحمن بن ابی عبداللہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے اس نے نقل کی ہے، پھر رجل یدخل الرکعۃ الاخیرہ من الغداۃ مع الامام، ایک شخص امام جماعت کے ساتھ آخری رکعت میں صبح کی نماز میں داخل ہوتا ہے، یعنی شریک ہوتا ہے نماز جماعت میں۔ اب صبح کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فقانت الامام، امام جماعت کیا کرتا ہے؟ قنوت پڑھتا ہے۔ ایقنت معہ، آیا یہ امام جماعت کے ساتھ قنوت پڑھے؟ فرمایا نعم ویجزیہ من القنوت لنفسہ، ہاں اس کے ساتھ قنوت پڑھے اور یہ اس کے اپنے قنوت سے بھی مجزی ہے۔ حدیث باب 17 میں موجود ہے ابواب قنوت میں۔
ایک اور حکم کی طرف بڑھتے ہیں، ول یدا نہ، ول یدا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، حالانکہ یہ وہ مراد نہیں ہے۔ وَلْيَدْعُ فِيهِ وَفِي أَحْوَالِ الصَّلَاةِ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنَ الْمُبَاحِ۔ دعا یدعو سے یہ ہے فعل امر، اور انسان کو نماز گزار کو فیہ قنوت میں دعا کرنی چاہیے، وفی احوال الصلاۃ اور نماز کے دوسرے حالات میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں اسے دعا کرنی چاہیے، لدین ہی و دنیا ہو، اپنے دین اور دنیا کی سعادت کے لیے، من المباح جتنی بھی مباح دعائیں ہیں، جائز امور کی دعائیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کریم ذات ہے، رحمان و رحیم ذات ہے، انسان کو مانگنے میں کوئی جو ہے نا جی اسے شرمانا نہیں چاہیے، جتنا وہ مانگے گا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ مستحب ہے کہ قنوت کے اندر اور نماز کے دوسرے حالات میں انسان کو اپنے مباحات کے لیے دین و دنیا کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ والمراد بہی ہنا مطلق الجائز وہو غیر الحرام، اور مباح سے یہاں پر مراد شہید اول کی وہ ہر قسم کے جائز کام ہیں جو حرام کے علاوہ ہوں، اس میں مستحبات بھی آ جاتے ہیں، واجبات بھی آ جاتے ہیں، یا مکروہات بھی آ جاتے ہیں، اور مباح بالمعنی الاخص بھی آ جاتے ہیں۔ ہر وہ کام کے جو حرام کے علاوہ ہے، باقی چار قسمیں اس میں داخل ہے۔ فقط مباح بالمعنی الاخص کہ جو نہ مستحب ہو، نہ مکروہ ہو، نہ واجب ہو، فقط مباح ہو تو وہ مراد نہیں ہے۔ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ لَوْ سَأَلَ الْمُحَرَّمَ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ، نماز کی قنوت اور ہر حالت میں وہ اپنی دین و دنیا کے لیے دعا مانگ سکتا ہے مباحات کی، لیکن اگر کسی حرام کام کی نماز کے اندر اس نے دعا مانگی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، مع علم ہی بتحریم ہی، جب اس کو علم ہو کہ یہ حرام کام ہے اور نماز کے اندر اس کو نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس کے حرام ہونے کو جانتا ہو، ایک برے اور ایک جناب قبیح کام کی دعا مانگے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو معراج المومن ہے، جو انسان کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے، قرب الہی عطا کرتی ہے، اور اگر کوئی انسان حرام کام کی دعا کرے گا تو اس سے وہ عبادت نہیں رہے گی، الٹا اس سے کیا ہے خدا کی جو ہے عذاب کو اور خدا کی ناراضگی کو خریدے گا۔ ایسی عبادت جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو قبول نہیں کرتا۔ وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ الْوَضْعِ وَهُوَ الْبُطْلَانُ، جب انسان حرام کام کی حرمت اور اس کی کبھی ہونے کو جانتا ہو اور نماز کے اندر اس کی دعا کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے حکم وضعی کو نہ جانتا ہو۔ حکم وضعی یعنی بطلان، اس کو یہ فتویٰ معلوم نہ ہو، یہ حکم معلوم نہ ہو کہ نماز کے اندر حرام کام کی دعا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ حکم پتہ نہ ہو، لیکن اس کام کے حرام ہونے کو جانتا ہو، مثلا جیسے بھی جتنے برے کام ہیں اگر ان کی دعا کرے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ برا کام ہے تو پھر وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اما جاہل و تحریم ہی ففی عذر ہی وجہان، لیکن ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کام ہے یہ حرام ہے یا نہیں ہے، اس کو مباح کی طرح سمجھ رہا ہے۔ اس کی مثال ہوتی ہے جو جدید الورود ہوتے ہیں اسلام کے اندر، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو سارے احکام کا پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نشے والی چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نشہ پہلے بھی چل رہا تھا، اب بھی کوئی اس کے لیے جو ہے نا جی کلمے میں تو شامل نہیں کیا گیا اس کو کہ یہ حرام ہے، تو پھر وہ اگر وہ اس طرح کوئی دعا مانگتا ہے جبکہ وہ اس کے حرام اور قبیح ہونے کو نہیں جانتا تو ففی عذر ہی وجہان، آیا اس کا عذر قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں دو وجہیں ہیں۔ تو بطلان کی وجہ یہ ہے کہ عالم اور جاہل میں فرق نہیں ہوتا، مبطلات نماز جاہل اور عالم کے لیے برابر ہوتی ہیں۔
اور یہ بھی اس نے چونکہ اصل میں تو حرام کام کی دعا کی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ حرام اور قبیح ہے، تو پھر وہ مبتل ہے اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے صحیح ہونے اور باطل نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو جہل ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو یہ عقلاً اور شرعاً عذر شمار ہوتا ہے، اس کو اس کی جو اعمال ہوتے ہیں اس کو باطل شمار نہیں کیا جاتا۔ اجودہما العدم، علامہ شہید ثانی بھی فرماتے ہیں کہ جب اس کو اس چیز کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، جاہل ہو، تو پھر اس کے بارے میں بہتر قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ صرح بہی فی الذکر، اور شہید اول نے اسی کو تصریح کی ہے ذکر شیعہ میں۔ ذکر شیعہ میں شہید اول کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ اس کام کے حرام ہونے سے جاہل رہا ہو اور اس کی دعا کر لے نماز میں یا قنوت میں، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَهُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ هُنَا، اور یہاں پر جو شہید اول نے اپنی عبارت کو کیا کیا ہے، مطلق چھوڑا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ حرام کام کا سوال کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی، یعنی اس کو اس کے حرام ہونے کا علم ہے اور وہ اتنی باور رکھتا ہے کہ میں ایک برے کام کی نماز میں دعا کر رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی۔ لیکن اگر انسان وہ جانتا ہی نہیں ہے حرام ہونے کو، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر قنوت کے اندر انسان سوال کرے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے وہ دعائیں کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جناب؟ صحیح اسماعیل بن فضل ہے، سألت ابا عبداللہ عن القنوت وما يقال فيه، میں نے امام صادق علیہ السلام سے قنوت اور اس میں جو کچھ کہا جائے اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقتا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ تیری زبان پہ جاری کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ مباحات اور اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، تو جو بھی تیرے ذہن میں آ جائے وہ سوال کر لو، اور اس میں کوئی چیز معین نہیں ہے۔ یہ حدیث باب 9 ابواب قنوت میں موجود ہے، اس قسم کی اور بھی روایات ہیں۔ اور یہ جو کہا ہے کہ نماز کے دوسرے حالات میں بھی وہ دعائیں کر سکتا ہے، رکوع و سجود میں، صحیح حلبی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے کلما ذکرت اللہ عز وجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو من الصلاة، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور نبی کا نماز کے اندر تو وہ نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ صحیح و سند حدیث موجود ہے، اور اس قسم کی اور بھی روایات ہیں۔ اور مراد سے یہاں پر جو ہے نا جو ان کی مراد کیا ہے قنوت اور دعا وغیرہ میں مباحات مطلقاً جائز کام ہے، اگرچہ کہ وہ حرام کے علاوہ دوسری قسموں میں شامل ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، واجب ہو۔ اگر حرام کام کا سوال کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے، پھر اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نماز کے اندر حرام کام کی دعا کرنے جائز نہیں ہے، اور منتہی مطلب میں علامہ حلی نے اس پر اجماع اور اتفاق علماء شیعہ کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ عمدہ دلیل ہے، یعنی محکم دلیل ہے، چونکہ ایک جماعت نے اعتراف کیا ہے کہ کوئی اس کی خصوصی خبر یا روایت نہیں ملی جو اس پر دلالت کرتی ہو، مگر علماء فقہا کا یہ جو فہم ہے یقیناً قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ تذکرۃ الفقہا میں وہ فرماتے ہیں علامہ حلی کے اجماع اور اتفاق علماء ہے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح فاضل ہندی کشف الاسلام میں فرماتے ہیں اگر یہ دلیل تام ہو تو پھر جو ہے نا جی وہ کیا ثابت ہے حکم، ورنہ اس میں بحث ہونی چاہیے کہ چونکہ وہ کلام کے جو موجب ہوتا ہے نماز کے لیے آیا اس میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے، شک کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور صحیح علی بن مہزیار جلیل القدر راوی نے نقل کی یہ روایت امام ابو جعفر علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل یتکلم فی صلاۃ الفریضۃ بکل شیء یناجی بہ ربہ،
ایک شخص نماز فریضہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، فرمایا نعم، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو یہ روایت باب 13 میں موجود ہے، ابواب قواطع الصلاۃ میں، اور یہ شامل ہو سکتی ہے اس مورد کو اگرچہ کہ اس نے حرام کا سوال کیا ہو۔ تو بہرحال یہ جو ہے بہتر دلیل وہی اجماع ہے، علماء نے قرآن و سنت کا فہم بیان کیا۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرنے کی دعا کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح ہشام بن سالم میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان العبد لیکون مظلوما فلا یزال یدعو حتی یکون ظالما۔ تو یہ روایت باب 53 میں موجود ہے، ابواب دعا میں، وسائل الشیعہ میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنا حتی دعا کے ذریعے بھی حرام ہے، اور یہ موجب بطلان ہے، چونکہ عبادات میں نہیں جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، مفسد ہوتی ہے، مبطل ہوتی ہے، اگرچہ کہ انسان جاہل ہو بطلان سے۔ اور ظلم کے علاوہ دوسروں کے خلاف دعا کرنا تو جائز ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، تدعو فی الوتر علی العدو وان شئت سمیتہم، دشمن کے خلاف دعا کر سکتے ہیں نماز وتر میں اگرچہ ان کا نام بھی لے لیں۔ عبداللہ بن ہلال کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قنط ودعا علی قوم باسمائهم واسماء آبائهم وعشائرهم، نبی پاک بھی اپنے مخالفین اور دشمنان پر ان کے آباء و اجداد کا نام لے کر بھی دعا کرتے تھے۔ اور مکاتبہ ابراہیم بن عقبہ میں امام ابو الحسن سے بھی یہ چیز منقول ہے، ممتورہ کے خلاف آپ نے ان کے خلاف دعا کی۔ یہ روایتیں باب 13 ابواب قنوت میں موجود ہیں۔